میں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے, اپنی صفات کے اندر بھی بے مثال ہے. لیکن یہاں پر لوگوں کو غلطی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ شرک تو تم کرتے ہو. ارے بھائی نہیں کرتے. کہنے لگا دیکھو اللہ کی صفت ہے علم غیب جاننا. میں نے کہا بالکل اللہ علم غیب جانتا ہے نا. میں نے کہا جانتا ہے. تو تم رسول کے لیے علم غیب نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہو. اللہ کی صفت ہے حاضر ناظر ہونا, تم رسول کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں. اللہ ہے مشکل کشا, تم نبی علی کو مشکل کشا نہیں کہتے؟ میں نے کہا کہتے ہیں. کہنے لگا پھر اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک تو تم کرتے ہو. اور دیکھو داتا تو صرف اللہ ہے, دینے والا صرف اللہ, لیکن تم لاہور والے کو داتا کہتے ہو. کہاں جا رہے ہیں داتا صاحب؟ اور یہ شرک تو تم کرتے ہو. تو غلام محمد آباد کے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کرنے والے غیور مسلمانوں, اب ذرا ٹھنڈے دل سے صحیح غصب کی بات بھی سنتے جاؤ. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ اللہ پر بھی بولا جاتا ہے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن شرک نہیں بنتا. شرک اس وقت بنے گا جب معنی میں برابری ہوگی. اگر معنی میں برابری نہ ہو تو لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی, دو چار مثالیں دے دوں. بولو اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے. اللہ کیا ہے؟ اور تم, اللہ بھی زندہ تم بھی زندہ. لفظ ایک دونوں پر آ گیا تو کیا شرک ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس معنی میں اللہ زندہ ہے اس معنی میں میں اور تو زندہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اونچا کہہ دو, ذرا محبت سے کہہ دو. اللہ تعالیٰ ہے حی. مخلوق کی باری آئی تو ارشاد فرمایا یخرج الحج من المیت ویخرج المیت من الحی. یارو اللہ بھی حج مخلوق بھی ہے, اللہ بھی زندہ مخلوق بھی زندہ. لفظ ایک دونوں پر آیا لیکن شرک نہیں بنے گا کیونکہ معنی میں برابری نہیں. جب تک معنی میں برابری نہ ہو شرک بن سکتا نہیں. بولو اللہ کو کس نے زندہ کیا ہے؟ اللہ کو کس نے زندہ کیا ہے؟ کسی نے نہیں, وہ خود زندہ ہے. اور تمہیں اور مجھے کس نے زندہ کیا؟ ہم زندگی میں اللہ کے محتاج جبکہ ہمارا اللہ کسی کا محتاج. پتا چلا لفظ ایک آنے سے شرک تب بنتا ہے جب معنی کے اندر برابری. لیجیے ایک مثال اور قرآن سے عرض کرتا جاؤں. اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے حاضر ناظر کے لیے لفظ کون سا بیان کیا؟ شہید کا. کون سا لفظ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. نبی پاک کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بولا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ بھی حاضر ناظر, نبی پاک بھی حاضر ناظر, اللہ بھی شہید نبی پاک بھی شہید. دونوں پر لفظ ایک آیا لیکن شرک نہیں بنے گا کیونکہ معنی میں برابری نہیں. جب تک معنی میں برابری نہ ہو خدا کی قسم میں شرک بن سکتا نہیں. اللہ کو حاضر ناظر کس نے بنایا؟ بولو. اور سرکار کو کس نے بنایا؟ اگر اللہ سرکار کو حاضر ناظر نہ بناتا سرکار بنتے؟ پتا چلا سرکار حاضر ناظر ہونے میں بھی اللہ کے محتاج جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج. ایک اور مثال قرآن سے عرض کرتا جاؤں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم.
باری آئی, آمنہ کے لال کی باری آئی, حضرت صدیق کی آقا کی باری آئی, حضرت عمر فاروق کے مولا کی باری آئی, حضرت عثمان غنی کے ملجا کی باری آئی, حیدر کرار کے مولا کی باری آئی, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ کی ابا جان کی باری آئی, سب حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جان کی باری آئی, جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی, اللہ تعالیٰ کا قرآن بولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ بھی رؤوف رحیم اور نبی پاک بھی, لفظ دونوں پر ایک آیا, کیا شرک بن جائے گا؟ نہیں. اور لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا, شرک تب بنتا ہے جب معنوں میں برابری ہو. اللہ کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ وہ خود ہے. اور سرکار کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ اللہ رؤوف رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, جبکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی ہر صفت میں, ہر شان میں, ہر کمال میں اللہ کے محتاج ہیں. جب اتنا فرق ہو تو شرک ہے. تو نہیں, داتا نہیں کہنا چاہیے, داتا صرف اللہ کی ذات ہے. آج کل تو یار لوگوں نے اسٹیکر چھپائے ہوئے, داتا فقط اللہ کی ذات ہے, باقی سب شرک کو بدعت ہے. لیکن غیور مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح, لفظ داتا زیادہ سخت ہے یا لفظ رب؟ لفظ, لیکن مخلوق کو رب کہا جا سکتا ہے نا. جلدی نہ کرو, قرآن نے مخلوق کو رب کہا ہے. قرآن نے کہا ہے, میں بھی بتاتا ہوں. 12واں پارہ سورۃ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے نا, تو ان کے ساتھ 2 اور آدمی بھی گئے جیل میں. ایک تھا بادشاہ کا باورچی جو بادشاہ کو روٹی پکا کے کھلاتا تھا, اور دوسرا تھا بادشاہ کا ساتھی جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا. دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے. سازش کے الزام میں بادشاہ نے دونوں کو اندر کر دیا. حوالات میں دونوں ایک دن آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس, کہنے لگے یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے, ہمیں ذرا ہمارے خوابوں کی تعبیر تو بتا. فرمایا تم نے کیا خواب دیکھا؟ ساقی کہنے لگا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگور ہے, میں نچوڑ رہا ہوں, نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں. باورچی کہنے لگا جناب میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں, اور ہوا سے فضا سے پرندے آ کر اپنی چونچوں سے نوچ کر روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین, ہمیں خوابوں کی تعبیر سناؤ, بندہ تو بہت اچھا ہے. یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ کی اپنے علم کا مظاہرہ فرمایا, پھر اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید کا سبق دیا. آخر میں خوابوں کی تعبیر یوں کہہ کے سنائی, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل کے ساتھیوں, تاکہ تو نے خواب دیکھا تھا نا کہ تیرے ہاتھ میں انگور ہے اور تو نچوڑ رہا ہے, نچوڑ کے شراب بنا رہا ہے. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ پر الزام ثابت نہیں ہوگا, تو بری کر دیا جائے گا. تو بری ہو کر اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا, اور اپنی ڈیوٹی سنبھال کے فیسقی ربہ خمرا, اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب وہ رب کون سا ہے جو شرابیں پیتا بھائی؟ بولو کون ہے وہ رب؟ بادشاہ. کون ہے وہ رب؟ یوسف علیہ السلام نے کس کو رب کہا؟ ایک ہے رب اللہ, ایک ہے رب وہ بادشاہ. پالتا اللہ بھی ہے, پالتا بادشاہ بھی ہے. لفظ دونوں پر ایک آیا, لیکن شرک نہیں بنے گا, کیونکہ معنی کے اندر برابری نہیں. پالتا اللہ بھی ہے, لیکن اللہ کو پالنے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا. پالتا بادشاہ بھی ہے, بادشاہ پہلے لیتا ہے پھر پالتا ہے. کسی سے تحفہ لے, کسی سے جرمانہ لے, کسی سے ٹیکس لے. اسی طرح ایک داتا اللہ اور ایک داتا ماحول والا, دیتا وہ بھی ہے, دیتا یہ بھی ہے, پر فرق ایک ہے, اللہ کو دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا. لیکن لاہور والی سرکار اللہ سے لیتی جاتی ہے, بندوں کو دیتی جاتی ہے.
سیدی مرشدی یا علی یا نبی سیدی مرشدی یا علی یا نبی نتیجہ کیا نکلا؟ لفظ ایک آنے سے شرک کب بنے گا؟ جب معنی میں برابری نہیں تو شرک ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا مجھے قرآن سے نکال کے دکھا نا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہے، مجھے قرآن سے نکال کے دکھا۔ میں نے کہا بیٹے جنت میں وہی جائے گا جو میرے مصطفیٰ کو داتا مانے گا۔ میں نے کہتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اونچا کہہ دو، پیار سے کہہ دو، پتہ چل جائے سب کو مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے بلند آواز سے کہہ دو۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کے دیے پر اور اللہ کے رسول کے دیے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دیتا نہیں تو رب نے یہ کیوں کہا کہ میرے رسول کے دیے پر راضی ہو جاؤ؟ پتہ اللہ بھی دیتا ہے، رسول بھی اللہ دیتا ہے حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، اور مصطفیٰ کس طرح دیتا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے رزق لکھ دیا ہے مصطفیٰ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صرف یہ ماننے سے بات نہیں بنے گی، صرف راضی ہونے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ کہنا بھی پڑے گا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہنا بھی پڑے گا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ بھی اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا اور اللہ کا پیارا رسول بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اور جنت ہو جائے گا۔ جو یہ کہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا لو بھائی میں نے بڑے اختصار کے ساتھ شرک کا معنی عرض کیا ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جس بھائی نے تعصب اور ضد کو پرے کر کے میری اس گفتگو کو سنا ہے، سمجھا ہے، وہ تو دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقیدہ سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میری اس تقریر پر، اس موضوع پر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے، کھلی اجازت ہے، لیکن ایک گزارش ہے بڑے ادب سے کہ سوال اگر موضوع کے متعلق ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ایک بات واضح، ایک مسئلہ پہ رڑے چڑھ جائے نا۔ اگر ادھر ادھر کے سوال ہوں گے پھر تو وہ بات لمبی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے ایک مسئلہ رڑے ہی نہ چڑھ سکے۔ اس لیے گزارش ہے پابندی کی جائے سوالات کی، اور ایسے نہ ہو میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا شیخ کالونی میں تو ہر جمعے کو اتنے تو یہ تو تھوڑے اور اتنے تو رکے آتے ہیں وہاں، تو ایک دفعہ رکا گیا مولوی صاحب یہ بتاؤ منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہے یار میں کوئی صدر پاکستان پہ نہیں لگا نا، تو اس لیے کھلی چھٹی ہے صاحب، کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے کوئی ہے، کھڑے ہو کر سوال کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ مجمع کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے، سامنے مجمع نظر آ رہا ہے، دائیں طرف بائیں طرف اور پیچھے بھی اب آپ کھڑے ہو گئے، لیکن ایک چیز سے دل خوش نہیں ہوا کہ آپ نے ماشاءاللہ نعرے تو بہت لگائے، لیکن اس میں نعروں میں جذبہ تھوڑا سا کم ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہو
اور نعرے کی آواز اتنی ہلکی ہو یعنی ٹھنڈا نعرہ ہو تو اب آپ اتنے زور سے نعرہ لگائیں تاکہ غلام محمد آباد کی فضا گونج اٹھے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غلام محمد آباد کے صدر بران میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، ہر طرف سے آواز آنی چاہیے، صرف ایک نعرہ لگے گا اور زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، اور زور سے کرنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، وہی بلند آواز سے بولے جو رسول کا غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں ہر طرف سے آواز آنی چاہیے، غلامی ہے رسول میں فیض قبلہ شیخ الحدیث، علماء حق، علماء اہل سنت، مناظ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد۔ یہ 3 رکے آئے ہیں، باقی رکوں کا تعلق موضوع سے نہیں ہے، ان رکوں کا جواب سن لیجیے اور میری گزارش یہ ہے کہ جس بھائی نے سوال کرنا ہو بجائے رکا دینے کے سامنے آ کے کھڑا ہو کر سوال کرے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی صفات کسی میں ماننا شرک ہے، تو اس شعر میں یہ بات پائی جا رہی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ اس میں کون سی شرک کی بات ہے؟ بھائی اگر تم ترجمہ غور سے پڑھ لیتے نا، اگر سمجھ جاتے کہ اس کا معنی کیا ہے تو کبھی یہ رکا نہ لکھا جاتا۔ اب ترجمہ مجھ سے سنو، ذی تصرف بھی ہے، غوث پاک کو تصرف کرنے کی قوت حاصل ہے، جس طرح آصف بن برقیہ میں تصرف کی قدرت تھی، اللہ نے دی تھی ان کو کہ وہ سینکڑوں میل سے پلک جھپنے سے پہلے تخت لے کے آئے تھے، غوث پاک کو بھی قدرتیں حاصل ہے، معزون بھی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت بھی ملی ہوئی ہے، اور جب کہا جائے اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے تو وہ خدا ہوتا ہے یا خدا کا بندہ ہوتا ہے؟ بولو، اسرائیل علیہ السلام معزون ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہے نا ان کو، چل جا کروں گا کٹ، تو معزون ماننا تو شرک نہیں ہے۔ تو مختار بھی ہے، مختار کا معنی ہے جس کے پاس اختیار ہو، تو کون سا ایسا بندہ یہاں ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار ہے، سب کے پاس اختیار ہے کہ جب چاہتے ہیں آنکھیں کھول لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ اختیار تو تمہارے پاس ہے، جب چاہتے ہو بیٹھ جاتے ہو، جب چاہتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو۔ اور مختار کا معنی ہے جس کے پاس اختیار ہو، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی یہ شان بیان کی ہے، فالمدبرات امرا، مجھے قسم ہے ان لوگوں کی جو پورے جہان کے کاموں کی تدبیر فرماتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں یا فرشتے ہیں، تو اس میں شرک کی کون سی بات ہے؟ جناب والا گزارش ہے، ویسے اس طرح یار رکے پیچھوں بھیجنا سواد نہیں ہونا، مزہ تائیں آنکھیں کٹ پا کے آپ گل کریں، سامنے آپ سے پتا چلے۔ جناب والا گزارش ہے، شرک کی تعریف کے مطابق کسی بھی شخصیت یا کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں شریک ماننے والا مشرک ہوتا ہے۔ تو
اب آپ احباب یعنی بریلوی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی علم ما کان ما یکون کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور غیر خدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یعنی خدا جتنا علم سمجھتے ہیں۔ خدا کے بندے تجھے پتہ ہی نہیں ما کان اور ما یکون کیا ہوتا ہے، اور تو کہتے ہیں ہم سنی نبی پاک کے علم کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے بھی مولوی احسان الہی ظہیر کے اس نے جو ہمارے خلاف کتاب لکھی تھی البریلویہ، میں نے اس کا جواب لکھا، اس کے اندر میں نے بھی درج کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے علم کو سنی اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ اللہ کا علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی پاک کا علم تو اتنا بھی نہیں جتنی چڑیا چونچ بھرتی ہے، سمندر میں سے اتنا بھی نہیں۔ اللہ کا علم ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں، اور نبی پاک کا علم اللہ کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ چڑیا چونچ بھرتی ہے۔ ہاں اتنا کہتے ہیں سرکار کا علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور سرکار کے مقابلے پر میرا تیرا کل مخلوق کا علم اتنا بھی نہیں جتنا کہ چڑیا اس میں سے چونچ بھرتی۔ ہم تو نہیں اللہ کے برابر نہ بیٹھے، پہلے دیوبندی سے انہوں نے ہمارے خلاف کتاب لکھی، اس میں سے نقل کر کر کے حوالے دیتے ہیں۔ اصل کتاب لانا سامنے، پڑھ اس کو، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ اور اللہ کی شان جس مولوی سعید قادری صاحب نے ہمارے خلاف کتاب لکھی تھی، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ کلمہ پڑھ کے سچا پکا مسلمان بن گیا۔ جہاں غوث عبد القادر جیلانی شہر للہ کہنا جائز ہے، شرک تو نہیں ہوتا؟ جہاں غوث عبد القادر جیلانی شہر للہ کا معنی ہے غوث پاک رب دے نام پہ کوئی شہ دیو۔ مانا کیا اس کا؟ غوث پاک رب دے نام پہ، چلو غوث پاک تو اب یہاں نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ارشد صاحب رب دے نام پہ کوئی شہ دے دو۔ میں علامہ ارشد القادری صاحب سے کچھ مانگوں تو کیا مشرک ہو جاؤں گا؟ اور روز تم سے لوگ مانگنے آتی ہیں اللہ کے نام پر کچھ دو، تم ان کو روپیہ دیتے ہو، کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، اور پتہ چلا اللہ کے نام پر مانگنے والا مشرک۔ ہاں آواز آئی ہے قربانی کی کھالے مانگتے ہیں، اور ایک آواز آئی ہے کہ اعلان ہوتا ہے مسجد میں حضرات ہم نے تبلیغ کا کام بہت کرنا ہے، بینک حکومت لوٹنے نہیں دیتی، اب اللہ کے نام پر ہمیں تبلیغ کے لیے تھوڑا چندہ دے دو۔ یہ چندہ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اور تم سارے جان کے چندے مانگ لو تو شرک نہیں، ہم غوث پاک سے نبی پاک سے کچھ مانگ لیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، موضوع کے مطابق کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو سامنے آ سکتا ہے۔ سوالات کی کھلی چھٹی سعید اسد گارنٹی دیتا ہے کہ سوال کرنے والے کو کوئی آدمی انگلی بھی نہیں لگائے گا۔ بھائی کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی ساتھی آیا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جائے، اگر تسلی سے تشریف رکھیں۔
اس مسئلہ پر شرک کے اس مسئلہ پر میری تقریر پر اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سعید اسد کھلی چھٹی دیتا ہے، کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے۔ تمہارے تو آیا بات ہے موضوع پر ہے کہ نہیں؟ محترم جناب مولانا سعید احمد اسد صاحب السلام علیکم، 90 میں مولانا عبد القادر آزاد نے فتویٰ دیا تھا کہ پیپل پارٹی کو جو ووٹ دے گا وہ کافر ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آج کا بیان دینے کے بعد کیا مولانا مسلمان رہ گئے ہیں یا دیوبند کی یہ عادت ہے کہ کرسی کو سلام کرتے ہیں؟ ذرا وضاحت فرما کر مشکور فرمائیں، شکریہ۔ روزنامہ نوائے وقت پیر 7 جمادی الثانی 22 نومبر لے آج رہی ہے۔ مولانا عبد القادر آزاد کی طرف سے بے نظیر کی حکومت کی حمایت۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبد القادر آزاد نے کہا ہے کہ ملک بھر کی تمام مذہبی قوتیں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت کی مکمل حمایت کرتی ہیں۔ گزشتہ روز یہاں APP سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مذہبی حلقوں کو یقین دلایا ہے کہ اسلامی اصولوں اور تعلیمات کے مطابق سچے جذبے کے تحت امور مملکت چلائے جائیں گے اور اسلام کے منافی کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ مولانا آزاد نے کہا کہ مسز بے نظیر بھٹو نے یہ یقین دہانی اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران دلائی ہے، جس کے بعد ملک کے دینی حلقے ان کی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو ملک کی منتخب وزیر اعظم ہے اور وہ معاشرے کے تمام طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پہلا فتویٰ کی تھی، جو بے نظیر کو ووٹ دے گا اس کا نکاح تڑک کر کے اور اب مولانا کا اپنا نکاح کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کو یاد ہوگا ان کے بھائی نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا تھا کہ مولانا نے اللہ کی مہربانی سے یک وقت صرف 5 بیویاں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، 5 بیویاں باقاعدہ کیس کیا تھا عدالت کے اندر۔ بس میں تو یہی سمجھاؤں کہ ان کا مذہب ان کا عقیدہ نہ بے نظیر ہے نہ نواز شریف ہے، بل جیو ٹڈا جی تو ہے پتر تو ہے پہ۔ یہاں میں نے تقریر کی ابتدا میں سنی تحریک انجمن سپاہی مصطفیٰ علماء کرام کا شکریہ ادا کیا تھا، تو ATI انجمن طلباء اسلام اور جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ غلام محمد آباد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو جس بھائی نے تعاون کیا ہے پاکستان سنی اتحاد کے کارکنوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بہترین گزارش غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں زوال کے وقت قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دوپہر کو زوال کے وقت قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ سجدہ نہیں کر سکتے زوال کے وقت، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف پڑھ سکتے ہو، درود شریف پڑھ سکتے ہو۔ ایک بھائی نے لکھا ہے سوال موضوع کے متعلق نہ ہونے پر معذرت خواہ ہوں، کچہری بازار کی جامع مسجد سنیوں نے بنائی تھی، لیکن بدقسمتی سے اب وہ دیوبندیوں کے قبضے میں ہے اور دیوبندی مرمت کے بہانے دیواروں اور دروازوں کے اوپر لکھے ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایسے کلمات طیبات کو مٹا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کے لیے بھی سب کو محنت اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ گردنیں کٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، گردنیں کٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے۔ تیری تحریک سب کی تحریک، سنی تحریک، تیری تحریک سب کی تحریک، سنی تحریک، آئی تحریک، شاہی تحریک، سنی تحریک، سنی تحریک کا ہر سپاہی مصطفی جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، گردنیں کٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے۔ خود پورا مدینہ آباد جامع مسجد دلدار مدینہ کے امام محمد شریف صاحب نقشبندی 12 نومبر کو وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے تو انشاءاللہ نماز کے بعد سلام کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے گی۔
اور یہاں میں ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ تو چلا ہوگا کہ ہمارے فیصل آباد کی ایک ممتاز شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ منظور حسین صاحب راجہ چوک والے، جانتے ہیں نا آپ ان کو، بڑے نیک آدمی تھے، مدینہ شریف گئے پچھلے دنوں، بیٹے سے کہنے لگے جنت البقیع شریف میں کھڑے ہو کر کہ یار کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمیں حضرت عثمان غنی کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ تمنا کی دوسرے دن ہی احرام باندھا، احرام باندھ کے عمرے کے لیے چلے، گاڑی میں بیٹھے پوتا گود میں تھا، آگے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، حضرت عثمان غنی کے قدموں میں ان کو جگہ ملی۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی بعد میں دعا کی۔ شیعہ مذہب کا جنازہ پڑھنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، کسی مرضی کا، کسی گستاخ صحابہ کا، کسی گستاخ اہل بیت کا، کسی گستاخ اولیاء اللہ کا جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ جو کسی بھی کافر کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے توبہ کرنی چاہیے، نہ کسی شیعہ کا جنازہ، نہ کسی گستاخ رسول کا جنازہ، کسی کا جنازہ۔ مولانا قاسمی صاحب نے کسی شیعہ کا جنازہ پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو کوئی ثبوت فراہم کرے۔ جیسے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مظفر علی شمسی، وہ ان کا بڑا یار تھا، کل بھی اس کے پڑھے ہیں، ہاں مظفر علی شمسی کے کل بھی پڑھے ہیں، مولانا عبید اللہ انور نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ ہم آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث سے ثابت کرے۔ سوال علم غیب اور حاضر ناظر، صلاۃ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد پڑھنے کا ثبوت دیں۔ یار یہ تو پوری تقریر ہے، اشارہ میں کر چکا ہوں، اور اذان کے ساتھ صلاۃ یہ تو نسائی شریف کے اندر موجود ہے، پورا کہتے ہیں باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان، اذان کے بعد کملی والے پر صلاۃ پڑھنے کا بیان۔ سرکار خود فرماتی ہے اذان ختم ہو جائے، اذان کے بعد وسیلے کی دعا مانگنے سے پہلے مجھ مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھ، سرکار خود فرماتی ہے۔ اور ٹی وی والے اذان نشر کرتے ہیں، ریڈیو والے اذان نشر کرتے ہیں، لیکن بادشاہی کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ان سے، درود شریف نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں اذان کے بعد درود شریف پڑھ، پاویں ابراہیمی صحیح پڑھ، صحیح آتے ہیں کہ ڈور لانگے۔ اللہ نے علم غیب بھی دیا ہے، سرکار کو حاضر ناظر بھی بنایا ہے، اس کے لیے میرے رسالے دیکھ لیجیے گا۔ اگر صاحب الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام ہے مسجد ضرار۔ تفسیر مدنی کے حوالے سے یہ مسجد سرکار کے حکم سے صحابہ نے گرائی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس جگہ پر مدینہ شریف میں کیا ہے، وضاحت کرے۔ میں نے خود تو نہیں تحقیق کی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تبلیغی جماعت والوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے۔ شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ بھائی فائر مت کرو، یہ کسی تقریب کار کا جلسہ نہیں ہے، نبی پاک کے پروانوں دیوانوں کا جلسہ ہے۔ ہاں شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو بتائیں، نہیں ہوتا ہے جنازہ۔ شہید کی کئی قسمیں ہیں، شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقی، ایک ہے شہادت حکمی۔ جو کافر کے مقابلے میں اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے، زخم آئے اور اسی زخم سے مر جائے، وہ ہے شہید حقیقی۔ اور سرکار فرماتے ہیں میری امت پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جو طاعون کی بیماری میں مر جائے وہ شہید، تپ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید، عورت حالت نفاس میں انتقال کر جائے وہ شہید، دیوار کے نیچے گر کے مر جائے وہ شہید، پانی میں ڈوب کے مر جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے یا نہیں؟ 10 صحابہ آتے تھے، سرکار پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ جس طرح ہمارے جنازے میں امام ہوتا ہے، سرکار کے جنازے میں کوئی امام نہیں تھا۔ آپ نے پچھلے دنوں مرضی پورا میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ دوران نماز اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور گدے بحث سستا کہ ہم جسری کا خیال بھی آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ جبکہ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ جس نماز میں ہم درود شریف کی شکل میں 4 مرتبہ نام لیں، یار پڑھے تو میرے بریف کیس نکالو
اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں. ابھی دیکھ ابھی تیری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نبی پاک کا خیال نماز میں آئے تو صرف ہوتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کتاب ہے، نام ہے اس کا صراط مستقیم، اور یہ کتاب لکھی ہے جو بندی حضرات اور اہل حدیث حضرات کے سب کے مشترکہ گرو شاہ اسماعیل دہلوی نے، اور اس کے اندر صاف لکھا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. آگے دلیل دیتا ہے کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. یہ ہے کتاب صراط مستقیم، باغیوں نے چھپائی، اسلامی اکادمی والوں نے. اس کا صفحہ 169 ہے، میرے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے. دلیل یہ ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز میں خیال ادب کے ساتھ صرف نبی اللہ کا ہی آنا چاہیے. لیکن یہ بھی تو سوچ، نماز کا حکم اللہ نے دیا، پڑھ کے ہمیں سرکار نے بتائی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا. بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، باب اور رفل بصری علی امام سے پڑھ رہا ہوں. صحابی سے کسی نے پوچھا یہ تو بتا کیا نبی کریم علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے اونچا قرآن پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا بالکل نہ. انہوں نے پوچھا کیا سرکار ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے؟ صحابی نے جواب دیا بالکل پڑھا کرتے تھے. سوال کرنے والے نے کہا یہ تو بتا فجر میں قرآن اونچا پڑھتے تھے، مغرب عشاء میں قرآن اونچا پڑھتے تھے، آواز کان میں آیا کرتی تھی، ظہر اور عصر میں تو اونچا نہیں پڑھتے تھے. تجھے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہوئے چہرہ مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے، لہجت ہی مصطفیٰ کریم کی داڑھی مبارک ہلتی نظر آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. یار ہر شکتی گل نہیں کرنی یار. مولوی احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ شیعوں سے ملتا ہے، اور میں نے بچوں ایک ایک اعتراض کے پرفتیں اڑا کے رکھے. سٹال پر میری کتاب موجود ہے احسان الہی ظہیر کے جواب میں، وہابیت و بریلویت، اس کے اندر میں نے اس کے اعتراض کے پرفتیں اڑا کے رکھے. اور یہ تو اعتراض احسان الہی ظہیر نے کیا، یہ سپاہی صحابہ والے بھی کرتے تھے. مولوی ضیاء الرحمان فاروقی کی کیس میں موجود ہے، میں شیعہ ثابت کروں گا احمد رضا کو شیعہ. لیکن جب شیعوں کے خلاف ان کو تحریک چلانے کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے مولویوں کے فتوے دے کر پرانے کسی مولوی کا فتویٰ کفر کا نہیں ملا، آنا پڑا ان کو میرے امام احمد رضا کی بارگاہ، آنا پڑا ان کو. فتویٰ کفر کا سب سے پہلے اگر دیا ہے تو میرے امام احمد رضا نے دیا ہے کہ خدا کی قسم صدیق اکبر کا گستاخ بھی کافر ہے، قرآن کا گستاخ بھی کافر ہے. تم ہمیں تانا دیتی ہو. تمہارے مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے لکھا فتاوی رشیدیہ میں کہ جو صحابہ کو کافر کہے ہے تو بہت بڑا گنہگار لیکن رہے گا سنی، لاکھ لعنت ہے. مان بھی لیا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنیوں میں تنظیم نہیں ہے. یار بات تو سنو، یار بات تو سنو. دشمن صحیح اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں سنی بالکل کٹھے نہیں ہو سکتے، ان کی تنظیم نہیں ہے. بات تو مانتے آپ نے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہر سچی گل ہر جگہ نہیں کہی جائے. ایک ہی
عورت نے جنازے کو قبضہ دیا ہے تینوں گڑیاں نال بہت پیار ہے جنازے کے غیر مسلم اپنی جوان عمر میں اسلام قبول کر لے تو کیا اس کو ختنے کروانے لازمی ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا. سورۃ الحمد شریف امام کے پیچھے پڑھنی جائز ہے ورنہ نماز سے مذاق واقعی کہتے ہیں. یار پہلے امام کے پیچھے قرآن پڑھا جاتا تھا. لوگ پڑھتے تھے پہلے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے کسی نے پڑھا, انصاری نے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اور یہ آیت صرف نماز کے بارے میں ہے, آگے پیچھے نہیں, صرف نماز کے بارے, کیونکہ اس پر اجماع ہے. نزلت فی الصلاۃ, اللہ کہتا مقتدی جب تو نماز پڑھ رہا ہو, نماز میں قرآن پڑھے تیرا امام تو چپ کر, کن لا, زبان بند, ہونٹ بند, تاکہ تجھ پر اللہ کی رحمت. 22 رجب کو ختم شریف کنڈوں کا دلایا جاتا ہے. یہ دوسرا رکا بھی وہی. 22 رجب کو سنی حضرات کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں جو حضرت امام جعفر سے منسوب کرتے ہیں. یہی ختم شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ کی وفات پر مناتے ہیں 22 رجب کو, جبکہ حضرت امام جعفر کی نہ تو یہ دن پیدائش کا ہے نہ وفات کا. بھئی پہلے ہم سے یہ لڑتے ہیں, دوسرے دن مقرر کر کے ختم دوانا گناہ, آگے پیچھے لڑتے ہیں کہ دن مقرر کر کے ختم دلانا گناہ ہے. لیکن اگر کوئی محبت سے امام جعفر صادق کا ختم دلاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ دن تو جمے ہی نہیں, نہ فوت ہو, ختم کیوں باندھے ہو؟ اور مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی, کبھی کوئی فتویٰ کبھی کوئی فتویٰ. سنو ٹھیک ہے, 22 رجب کو نہ حضرت امام جعفر صادق کی وصال شریف نہ پہنچائے, لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کسی بھی بزرگ کو جب چاہو ان کو ایصال ثواب کرو, یہ جائز ہے. صرف 22 رجب کو نہیں, 21 رجب کو کرو, آج بھی کرو تو جائز ہے. پڑھو ایک مرتبہ ہم لیجیے. آپ سب نے رمسری پڑھی اور آج تاریخ کیا ہے؟ 22 رجب تو نہیں نا. اب ہم سب حضرت امام جعفر صادق کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ نبی پاک کا صدقہ جو کچھ ہم نے پڑھا سرکار امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور ختم شریف جب بھی چاہو ایصال ثواب کر سکتے. لیکن ایک گل یاد رکھو, یہ جو تم شرطیں لگاتے ہو نا صرف ہلوائی پکڑنا ہے ادھر, یہ غلط ہے. یہ جو شرط لگاتے ہو نا صرف سائے میں رہنا, باہر نہیں جانا, یہ غلط ہے. کوئی چیز ہو, کسی تاریخ کی ہو, کسی بزرگ کے لیے ہو, ایصال ثواب کرنا جائز ہے. شرطیں لگانا یہ پابندی ہے. پیر صاحب موری شریف خواجہ محمد معصوم صاحب پچھلے دنوں انتقال کر گئے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی بعد میں ایصال ثواب کیا جائے گا, دعا کی جائے گی. بھائی کسی اور دوست نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے میرے موضوع پر